العلم النور العلم النور العلم النور مولوی صاحب ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ نے جو ہے موت لکھی ہے، مطلب اس کے قبضے میں ہے کہ جب جس کو بھی چاہے وہ موت دے، ہر کسی کو مرنا ہے، بے شک موت کو ایک بار آ کے تو یہ انسان جو خودکشی کرتا ہے تو وہ خود مر کیسے جاتا ہے پھر، جبکہ موت تو اللہ نے لکھی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے اس کی موت خودکشی میں لکھی ہے، تبھی تو اس کو خودکشی سے موت آتی ہے۔ میں نے اصل میں اس بارے میں آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، ایک رزق کے بارے میں سوال ہوا تھا، اس کا بھی جواب اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو چیز مقرر کی ہے نا، جیسے موت کے آپ نے بیان کیا، تو اللہ پاک نے موت کے اسباب دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے موت لکھی ہے، لیکن موت آئے گی کیسے، اس کا سبب کیا موت کا بنے گا، یہ جو سبب ہے نا اللہ پاک نے دنیا میں بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے موت کو اسباب کے تابع قرار دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے موت کو اسباب کے تابع کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس موت کے سبب کو اختیار کرتا ہے اس کو موت آ جائے گی۔ یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ تقدیر کے مخالف بات نہیں ہے، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے کہ بندہ کوئی خودکشی کر رہا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا، رب نے اس کی موت نہیں لکھی تھی اس کو موت آ گئی، نہیں، اللہ نے اس کے لیے موت خودکشی میں لکھی تھی اس کو خودکشی سے موت آئی۔ وجہ یہ ہے، آپ کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے موت کو اسباب کے تابع کیا ہے، تو یہ جو خودکشی ہے نا یہ بھی ایک سبب ہے موت کا۔ کوئی حادثہ ہے، جیسے کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی کی بلڈنگ سے گر گیا، کسی نے پھندا گلے میں ڈال دیا، کسی نے کسی کو گولی مار دی، یہ کیا ہے، اسباب ہیں، یعنی یہ ایسے اسباب ہیں جن سے موت آتی ہے۔ جیسے جہاد کا حکم دیا گیا تو جہاد سے اللہ پاک چاہے تو ایسے ان کو موت دے دے کافروں کو، جہاد کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جو جہاد ہے نا یہ تلوار کے ذریعے، یہ جو ہے یہ موت کا سبب ہے۔ جب سبب موت کا اس بندے قریب آئے گا تو اس کو موت آئے گی، لیکن موت رب کے حکم سے آئے گی، ورنہ کئی آپ نے ایسے دیکھے ہوں کہ خودکشی کوشش کرتے وہ نہیں مرتے، کئی ایسے لوگ حادثے میں گرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں، کسی کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی بچ جاتے ہیں، کوئی کسی کو گولی مارتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب گولی ماری تو بچا کیسے، جب خودکشی کی تو بچا کیسے؟ یعنی اللہ پاک نے اس کی زندگی باقی رکھی ہے، اس لیے جو ہے اس کو موت نہیں آئی، وہ بچ گیا۔ اب جو مر گیا وہ کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی موت کو اس آلے کے تابع کیا ہوا تھا، سبب کے تابع کیا ہوا تھا، جیسے اس نے اس سبب کو اختیار کیا اس کو موت آ گئی۔ لیکن یہ بات یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موت کے اسباب کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو اپنی جان کو ہلاکت ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اب اس لیے خودکشی حرام ہے، یعنی رب نے موت کے سبب کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اگرچہ رب موت دیتا ہے، اس سے کہ قانون ہے کہ سبب اختیار کرو رب موت دے گا، لیکن رب نے منع کیا ہے کہ اس موت کے سبب کو اختیار نہ کرو۔ اب وہ بندہ جو خودکشی کر رہا ہے وہ موت کے سبب کو اختیار کر رہا ہے، یعنی وہ خود اپنی موت کو جلدی چاہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، لیکن یہ فعل کرنا اس کا حرام ہوا۔ وجہ کیا دی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے سبب اختیار کرنے سے اس کو منع کیا تھا، ہلاکت میں ڈالنے سے اس کو، اپنے آپ ہلاکت میں ڈالنے سے اس کو منع کیا تھا، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس نے اس موت کے سبب کو اختیار کیا جو رب نے منع کیا تھا۔ اب سبب کو اختیار کرنے سے موت تو آ گئی اس کو، لیکن گناہگار ہوا۔ گناہگار کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے موت کے سبب کو اختیار کیا۔ باقی یہ بات کہ رب نے اس کی موت ادھر لکھی ہوئی تھی اس کو ملی ہے، تو اللہ نے اس لیے لکھی اس کی موت، اس لیے رب کو پتا ہے یہ بندہ خودکشی کر کے حرام موت مرے گا، تو رب کے لکھے نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ خودکشی کر، بلکہ اس بندے کا کردار افعال یہی تھا کہ وہ خودکشی کر کے حرام موت مرتا، اس کو موت آ گئی۔ تو لوگ اس لیے مرتے ہیں کہ وہ موت کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو موت آتی ہے۔ حقیقتاً رب ہی نے ان کے لیے موت کو لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ ہی اس کو موت دیتا ہے، لیکن وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اس لیے اس کو موت ہے، رب کا قانون بنا ہوا ہے۔ اس لیے اتنا نہیں ہو سکتا کہ رب نے موت لکھی تو خودکشی کر کے کیوں لوگ مر جاتے ہیں، رب کے حکم سے مرتے ہیں یہ۔